السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة ورضيت لكم الإسلام دينا۔ معزز حاضرین اجلاس، امت مسلمہ کی نوجوانوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے ہم تمام کو پیدا کیا۔ وہی ہمارا حقیقی معبود، وہی ہمارا حقیقی الہ، وہی اللہ رب العالمین ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار، پروردگار، خالق و مالک ہے۔ اس اللہ کی حمد و ثنا کے لیے انہی بابرکت مقدس کلمات کو ہم ادا کرتے ہیں جس کے ادا کرنے کا حکم نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا۔ فرمایا جب کبھی تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہو تو کہو سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول کرتے ہیں ان تمام مقدس ہستیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت کے لیے چنا اور اپنی قوم کے لیے انہیں رہبر رہنما بنایا، جن کی آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج جس عنوان سے میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے احترام مسلم، ایک مسلمان کا احترام کیسے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ معزز حاضرین، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف اور صرف عبادات کا نام ہے، عقائد کے بعد اپنی عبادات پر توجہ دیتے ہیں اور عبادات کو انجام دیتے ہیں، جبکہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، عقائد کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اسلام میں جہاں عبادات کو مقام دیا گیا ہے، جہاں عقائد کو مقام مرتبہ دیا گیا ہے، وہیں پر معاملات کے اندر، معاشیات کے اندر، فرائض کے اندر، بلکہ اگر گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو اسلام اس چیز کا نام بھی ہے کہ بندوں کے درمیان الفت اور محبت سے زندگی گزاری جائے،
ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ اخوت و ہمدردی کا اور صلہ رحمی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اکثریت یہ سمجھتی ہیں کہ میں تو مسلمان ہوں، میں عبادت انجام دے رہا ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ در حقیقت اسلام کے گہرے مطالعے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسانیت کو انسان بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ شروع کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنائے جانے سے پہلے اہل عرب اور دنیا جانتی ہیں کہ اس جگہ کا کیا مقام مرتبہ تھا اور وہاں کے کیا حالات تھے۔ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے ایسے تھے جو بہت ہی مشہور و معروف تھے۔ یہ اتنے آپس میں تضاد مچایا کرتے تھے، فتنہ و فساد مچایا کرتے تھے، بلکہ ان کے بارے میں تاریخ مورخین نے لکھا ہے کہ اگر ان کا ایک جانور، چاہے وہ اونٹ ہو یا بکری، اوس کا اونٹ یا بکری اگر خزرج کے قبیلے سے پانی پی لیتا تو اوس والے اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہ تو جانوروں کی بات اور ہے، لیکن آپسی کبھی قتل و غارت گری کا معاملہ آتا تو نسل در نسل تک یہ آپس میں لڑا کرتے تھے۔ لیکن جیسے اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، اسلام کی دعوت مکہ سے نکل کر اوس اور خزرج تک پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قبیلے کو ذکر کرتے ہوئے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 153 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو جو قرآن مجید ہے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا۔ یہی کتاب ہے جو آج ہمیں ہمارے اخلاقیات کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر، ہمارے عقائد کے اندر، ہمارے عبادات کے اندر تبدیلی لا سکتی ہے۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک فرد اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے جس کے اندر اخلاقیت بہت ہی کم نظر آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا، تم اس بات کو یاد کرو، اس چیز کو ذکر کرو کہ وہ وقت تھا اوس اور خزرج کے درمیان سالوں سال، صدیوں در صدیوں لڑائی چلی آتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دشمنی کو، اس عداوت کو، اس بغض کو، اس نفرت کو ایسے بدل دیا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط بنا دیا ایک دوسرے کے لیے۔ ایک وقت تھا جان لیا کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ دل میں جو محبت پیدا ہوتی ہے، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اتنی محبت نہیں رکھتا جتنا اسلام رکھنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایثار اور قربانی کا جو جذبہ رکھنے کا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہم اس کو نہیں رکھتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ محبت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو مسلمانوں کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اللہ نے مثال دی کہ دیکھو اوس اور خزرج کے اندر کیسے ہم نے اس کے دلوں میں، ان کے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیا۔ تو لہذا اپنی دعاؤں میں ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کو پیدا کر دیں۔ میرے بھائیوں، آج دنیا داری، مادیت پرستی اور کمپٹیشن کے دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، تو انسان نفسا نفسی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے۔ یہ دیکھیں، دین کی دوری کے سبب ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول بد اخلاقیت کا شکار ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوان، ہمارے آنے والی نسلیں جو فحاشی و برائی کے دلدل میں پھنستی جا رہی ہیں۔ ہم میں سے الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا جن کا دل صاف و ستھرا ہوگا، لیکن اکثریت کے سینے کدورت سے، دشمنی سے، عداوت سے، بغض سے، حسد سے، نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، جبکہ اسلام کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے،
تو اسلام میں آنے کے بعد سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ جو دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو ایثار پیدا ہوتا ہے، یا ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ جذبہ پیدا کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے، یہاں تک لو انفقت ما فی الارض جميعا، جو زمین و آسمان میں تم خرچ کر ڈالو اس کے باوجود بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے یہ دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیں اور ہماری دعاؤں میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں میں محبت کو پیدا کر دے۔ میرے بھائیوں، جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں احترام مسلم کے عنوان سے، ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس طرح میں ملتا ہے، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نبی علیہ السلام نے فرمایا فی حجۃ الوداع، وداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا؟ الا ان دماءکم واموالکم علیکم حرام کحرمت علیکم ھذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بہت اہمیت کے حامل باتیں بیان کی ہے، جس کو ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ابواب الفتن کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا، خبردار۔ عربی زبان کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں الا جہاں کہیں بھی آتا ہے یہ انسان کو ڈرانے کے لیے، گھبرانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، ان دماءکم، یقیناً تمہارا مال، تمہارا خون، و اموالکم، تمہارا مال، یہ دو چیزیں بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے اسلامی ماحول کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تفصیل سے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ آج تو افضل دن ہے۔ کہا بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ یہ تو حجۃ الوداع، حج کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ پھر پوچھا کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ یہ حرمت والا شہر ہے، حرمت والا دن ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے آج ایک چیز، ایک دوسرے کا مال تم پر جیسے حرام ہے، ایک دوسرے کا خون جیسے تم پر حرام ہے، ویسے ہی دنیا کے اندر جب زندگی گزارو گے تو ایک دوسرے کے مال کو حرام طریقے سے نہ کھانا، ایک دوسرے کا خون ناحق نہ بہانا۔ اگر آج موجودہ دور کے اندر ہم اس بات پر غور و تدبر کرتے ہیں تو اکثر مسلمانوں کے مال کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں، اکثر مسلمانوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرتے ہیں، اکثر مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں اس کو پر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مسلمان اسلام میں آ جاتا ہے، کوئی شخص اسلام کو قبول کر لیتا ہے، کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، اسلام کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بن جاتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بن جاتا ہے۔ کیسے بھائی بنتا ہے؟ آج ہم جانتے ہیں کہ ہماری نسلی بھائی ہے، والد کے بیٹے کو ہم بھائی کہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسلامی رشتہ اتنا مضبوط ہے، کلمہ گو بھائی کا مقام اتنا مضبوط ہے۔ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک شخص کی عزت، ایک شخص کا مال، ایک شخص کا خون کتنا اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقام مرتبہ رکھتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کو کون نہیں جانتا؟ یہ خلیفہ اول، اس امت کے سب سے افضل ترین شخص، اس امت کے اولیاء میں سب سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے لڑکے ہیں عبداللہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا تھا یا ابو جان، میں اور آپ جنگ کے اندر تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے، عبداللہ ابھی اسلام کے اندر نہیں آئے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے بعد واقعہ سنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں آپ اسلام کی طرف سے لڑ رہے تھے اور میں کفر کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ ایک طرف تو باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے، رشتہ داری کے طور پر، خونی طور پر ایک طرف والد ہے، ایک طرف لڑکا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں اے ابو جان، کئی دفعہ میری تلوار آپ کے گردن کے نیچے آتی گئی، آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آتی گئی، ایک دفعہ میں بچ گیا، بچاتا رہا کیونکہ تم میرے والد ہو، میں والد کو نہیں مارنا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ ہوا، دو دفعہ ہوا، تین دفعہ میں نے اپنی تلوار کو کھینچ لیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب اسلام میں آنے کے بعد جب یہ واقعہ سنا رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کاش کہ ایک دفعہ بھی اگر تیری گردن میرے تلوار کے نیچے آ گئی ہوتی تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ میں دیکھتا کہ اللہ کا دشمن ہے، یہ کفر کرنے والا ہے، اور میں تیرے بدن سے اس گردن کو اڑا دیتا۔ پتہ کیا چلا کہ جب خونی رشتوں سے بڑھ کر رشتہ کلمے کا ہوتا ہے، لہذا آپس میں اتحاد، آپس میں جذبہ، آپس میں ایثار، آپس میں محبت کو پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں ملتی ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے نام رکھ لیے ہیں، آج ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، ہم کچھ بنیادی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، لیکن حقیقت میں مسلمان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانی و بیدی۔ بہت ہی گہری بات ہے، چھوٹی سی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر آپ اس پر غور کریں، مسلمان وہ ہوتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و بیدی۔ مسلمان وہ ہے جو کسی دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچائے۔ آج ہمارے پڑوس میں مسلمان رہتے ہیں، ہمارا محلہ مسلمان کا ہے، ہمارے محلے کے اندر آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں، ایک گھرانہ دوسرے گھرانے سے لڑتا ہے، معمولی سی پارکنگ کو لے کر، معمولی سے گیٹ کے کھلنے پہ لے کر، معمولی سے پانی گرنے پر۔ آپ ہمارے ماحول معاشرے کو دیکھیں کہ مسلمان کے گھرانے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں کہ مسلمان وہ ہوتا ہے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کو اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائے۔ زبان سے کیسی تکلیف پہنچاتے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں، روڈ پہ جا رہے ہیں، اگر گاڑی کا دھکا لگ جائے تو آج حیدرآباد کے حالات آپ جانتے ہیں، زبان کھلتی ہے تو گالی کے بغیر نہیں کھلتی ہے الا ماشاء اللہ۔ لہذا ایک مسلمان کے ساتھ زبان سے تکلیف اگر دیتا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زبان کے علاوہ ہاتھ اٹھ جاتا ہے، ہاتھ کے ذریعے ہم تکلیف دیتے ہیں، اور ہاتھ کے معاملات میں آج ماحول و معاشرہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے، جتنے کام اگریمنٹ کے ہوتے ہیں، جتنے کام پیپر ورک کے ہوتے ہیں، وہ سارے کام ہاتھ کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اسی ہاتھ کے ذریعے مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے، اسی ہاتھ کے ذریعے اگر وہ بادشاہ ہے، وقت کا طاقتور شخص ہے، تو اپنے مظلوم کمزور مسلمان بھائی پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ لہذا ہمیں اس بات پر احساس کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم مسلمان ہیں؟ اگر مسلمان ہیں تو ہمارا پڑوسی، ہمارا مسلم بھائی اپنے زبان، اپنے ہاتھ سے محفوظ رہے، یقیناً ہم مسلمان بن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث میں ملتی ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البر والصلہ کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المؤمن بالتعانی ولا اللعان ولا الفحاش والبذی۔ بہت اہم باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی کہ مومن وہ نہیں ہو سکتا، کون نہیں ہو سکتا؟ بالتعان، طعنہ زنی کرنے والا، وہ ایسا ہے، وہ فلاں ہے، ہم جانتے اس کی اوقات، وہ کس خاندان سے ہے، کہاں اس نے، جو طعنہ زنی کرتا ہے
چاہے وہ نسب پر ہو، چاہے وہ مال پر ہو، چاہے اس کے کردار پر ہو، چاہے اس کے حالات پر ہو، چاہے اس کے اڑوس پر ہو، اس کے پڑوس پر ہو، تانا زنی کر رہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس المؤمن، مومن نہیں ہو سکتا، تانا دینے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ آج ہم دیکھیں ہمارا ماحول معاشرہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں ہم ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دعوت ہوتی ہے اس میں ہم تانا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ملاقات ہوتی ہے اس میں ایک دوسرے کو گرانا پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں، چاہے وہ فیملی کے اندر ہو، چاہے خاندان کے اندر ہو، چاہے دوست احباب کے اندر ہو۔ ہمارا ماحول معاشرہ بالکل ایک الگ ڈگر پہ چل رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیس المؤمن، مومن وہ نہیں ہے جو تانا دیتا ہو۔ دوسری چیز وللعان، وللعان کہ لعنت کرنے والا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لعنت کر رہا ہے۔ کوئی حادثہ ہو گیا، گھر میں اہلیہ سے کوئی چیز گر گئی، اب لعنت آپ نے شروع کر دی، بچے سے کوئی چیز گر کے ٹوٹ گئی، اس پہ لعنت آپ نے کر دی، بچہ پیدا ہوا، آپ کی اور میری کچھ کمزوریاں پیدا ہو گئی، رزق کے اندر کمی ہو گئی یا تجارت کے اندر نقصان ہو گیا، اس پہ لعن کرنے لگے۔ بہت سارے ایسی مائیں بہنیں بھی ہیں، کہتے جب سے یہ پیدا ہوا ہے گھر کی برکت چلی گئی ہے، کہتے یہ جب سے پیدا ہوا گھر کی برکت آئی ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ برکت دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، کسی کے پیدا ہونے سے برکت نہیں آتی، کسی کے پیدا ہونے سے نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المؤمن، مومن وہ نہیں ہو سکتا ہے جو تانا دینے والا ہو، لعنت کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وللفحائش، وللفحائش کس کا؟ بے حیا۔ آج ہم دیکھیں ہمارا ماحول و معاشرہ، ہماری یونیورسٹیز، ہمارے کالج، ہمارے اسکولز کے اندر ایک ایسا مرحلہ اور ایسا سیلاب چل رہا ہے جو میڈیا کے ذریعے سے، جو الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے یہود و نصارہ نے جو پلاننگ کی تھی آج وہ سکسیس ہو رہی ہے کہ ہمارا نوجوان دن اور رات کسی نہ کسی ایسے کام میں لگا ہوا ہے جس کا کنیکشن بے حیائی سے جڑتا ہے، چاہے وہ واٹس ایپ کا معاملہ ہو، فیس بک کا معاملہ ہو، وی چیٹ کا معاملہ ہو۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نوجوان کا مشغلہ سوائے کسی چیز کو آگے بڑھانے یا کم کرنے کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا، بلکہ ایسے کئی ویب سائٹ ہے جہاں پر بے حیائی عام ہوتی ہے، بے حیائی کے ذرائع عام کیے جاتے ہیں، اس کو چاٹ کرنے والے، اس کو آن کرنے والے، اس کو لائک کرنے والے مسلمان نوجوان ہوتے ہیں۔ مسلمان نوجوانوں کو ٹارگٹ جو بنایا گیا، یہود و نصارہ چاہتی تھی کہ آگے آنے والی نسلیں بے حیائی کا شکار ہو، حرام کے اندر ملوث ہو جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب حرام کے اندر ملوث ہو جائیں گے تو ان کی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ مومن وہ ہوتا ہے جو بے حیائی کے کاموں میں، فحش گفتگو میں، فحش معاملات کے اندر، فحش کاموں کے اندر ملوث نہیں ہوتا، بلکہ اچھے کاموں کے اندر، اچھے رہبری کے اندر، اچھی باتوں کے اندر، اچھی محفل کے اندر، اچھے دوستوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وللبغی، بدگو نہیں ہوتا ہے، بدگمانی نہیں کرتا، کسی حادثے کی وجہ سے بدگمانی لے رہا ہے، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کسی اور کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کسی کھانے کو برا کہہ رہا ہے، وہ میں نے کھا لیا میری طبیعت اگر کھانے کے بعد بھی اللہ چاہے تو خراب نہ ہو تو نہیں ہوگی، کھانے کے بعد بھی اگر اللہ چاہے خراب ہو تو خراب ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ہمیشہ بدگمانی، ناشکری کرتا رہتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں اللہ کا ناشکراپن ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، چاہے اولاد کے معاملے میں لے لو، تعلیم کے معاملے میں لے لو، گھر کے معاملے میں لے لو، زندگی کے معاملے میں، کہتے اللہ میرے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ یاد رکھیں عسیٰ ان تکرہوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جس چیز کو تم دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ یہ میرے لیے برا ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ممکن ہے کہ وہ برائی تمہارے لیے خیر بن جائے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جس چیز کو تم خیر جان رہے ہو اور یہ چیز مل جاتی تو اچھا ہو جاتا، یہ ہوتا ہے تو اچھا ہوتا، جس چیز کو تم خیر جان رہے ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ تمہارے لیے برائی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہم نہیں جانتے، لہذا ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صحت اللہ نے دی، شکر ادا کرنا چاہیے، مال اللہ نے دی، جو بھی جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
چاہیے، بدگوئی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث اس متعلق ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر اللہ نے کوئی چیز دی ہے، تم اگر اس پر شکر گزاری کرو گے، شکر گزاری کس طرح کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شکر گزاری کرو گے لازیدنکم، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر اضافہ کرے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم انکار کرو گے، کفر کرو گے، بدگوئی کرو گے، بدگمانی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ شکر کیسے انجام دیا جائے، شکر کیسے بجا لایا جائے، اس کے اندر اہل علم نے بہت ساری باتیں نقل کی ہے۔ دو باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ شکر سے مراد ایک زبانی شکر ہے جو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک عملی شکر ہے، عملی شکر ہے اللہ نے صحت دی ہے، جسم دیا ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے جائیں، اللہ کے احکامات کو انجام دیتے جائیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ نے صحت دی، عبادت کریں، اللہ نے علم دیا، اگر کوئی مشورہ کرتا ہے مشورہ دیں، اگر کوئی پڑوس آپ سے اچھی مشورے کو طلب کرتا ہے، مسلمان بھائی ہے، ہمیشہ خیر خواہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ نے جو دیا ہے وہ بانٹتے رہیں ایک دوسرے سے، یہ بھی شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو باتیں بتائی، ایک ہے تانا زنی نہ کریں، لعنت نہ کریں، اسی طرح بے حیائی گفتگو کے اندر شامل نہ ہو، اور بدگوئی نہ کریں، ایسا جو کرتا ہے وہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی حدیث میں نے رکھی کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے زبان اور اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کو محفوظ رکھتا ہے۔ دوسرا مسلمان کے مومن کے متعلق آئی، وہ بے حیائی کی گفتگو نہیں کرتا ہے، لعن طعن نہیں کرتا ہے، تانا زنی نہیں کرتا ہے، اور بدگو نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث میں ملتی ہے جس کو امام بخاری و مسلم رحمہ اللہ نقل کیا ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ بہت بڑی بات یہاں پر آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گالی دینا فسق ہے کسی مسلمان کو، جبکہ گالی کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً سباب المسلم، کوئی کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے یہ فسق فجور کا کام کر رہا ہے، وہ قتل کرتا ہے تو کفر کر رہا ہے۔ اور آج ہمارا ماحول معاشرہ قتل کے اندر آگے بڑھ رہا ہے، کچھ پیسوں کی عوض، کچھ پراپرٹی کے عوض، کچھ لین دین کے معاملے میں ہم جان لینے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ تمہارا مال، تمہارا خون ایسے ہی حرام ہے جیسے آج یہ دن حرام حرمت والا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گالی نہیں دی جائے گی۔ اور ایک آپ جانتے ہیں کہ گالی دینے کا سبب کون بنتا ہے؟ اگر ہماری ماں باپ کو گالی دی جا رہی ہے یا گالی دیتے ہیں تو سبب ہم خود بنتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، کوئی شخص کسی کو گالی دے رہا ہے، کسی کی ماں کی گالی دے رہا ہے اور باپ کی گالی دے رہا ہے، وہ بھی بندہ آپ کو ماں اور باپ کی گالی دے گا تو آپ ذریعہ بنیں گے اس کے، لہذا ماں باپ کو گالی دینے کا ذریعہ ہم بنتے ہیں۔ اور مسلمان کی زبان ایسی ہے کہ گالی گلوچ، بے حیائی، فحاشی اور لعن طعن والی نہیں ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کو مسلمان سے اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کو کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا لم تستح، جب تمہیں حیا نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، ایمان کے شعبوں میں سے، ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ حیا ہے، شرم و حیا ہے۔ اگر جب تم شرم و حیا کو نہیں پال سکتے، چلو میں کر رہا ہوں میری مرضی، کون مجھے روکنے والا ہے، چاہے بے حیائی کو عام کریں، گناہوں کے اندر ملوث ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم بے حیائی کے اندر ملوث ہو جاؤ گے، حیا کو نہیں اپناؤ گے، تو فصنا ما شئت، جو چاہے کر گزرو، اس سے اللہ کا نقصان ہونے والا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان ہونے والا نہیں، بلکہ آخرت خود اس کی تباہ ہونے والی ہے جو شرم و حیا کے معاملے کو نہیں سمجھتا۔ تو میرے بھائیوں، موجودہ دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں پر تہمت باندھتے ہیں، اسی طرح بہت سارے شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اسی طرح کسی کی تحقیر و توقین کرنے میں لگے رہتے ہیں، اسی طرح کسی پہ لعن طعن کرنے میں لگے رہتے ہیں، اسی طرح کسی کے عیب جوئی کرتے ہیں یا کسی کی غیبت میں لگے رہتے ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں جب دو دوست بیٹھے ہوئے ہوں، تیسرے دوست کی بات ہو رہی ہے، تیسرے دوست کی کہیں عیب جوئی ہو رہی ہے
یا کہیں اس کی غیبت ہو رہی ہے، یا اس کے ساتھ لعن طعن کا معاملہ ہو رہا ہے، یا شکوک و شبہات اس کے متعلق بیان کیے جا رہے، پتہ نہیں کہاں گیا، ہمیشہ آتا تھا آج نہیں آیا. یعنی ہمیشہ ایک انسان کی جو آج ماحول معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کہ یہ ساری چیزوں کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، کسی پہ جائز ناجائز تعلقات کا الزام لگا دیتے ہیں، کسی پہ شک و شبہات کا الزام لگا دیتے ہیں، کسی کے ساتھ تہمت باندھ دیتے ہیں، اسی طرح کسی کے ساتھ تحقیر و توقیر مذاق کے اندر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو تذلیل کر دیا جائے، کسی کو ذلیل کر دیا جائے. یہ ساری باتوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور کے اندر. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یہ ساری چیزیں فحاشت کے اندر شامل کی گئی ہے. فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین یحبون، جو لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ برائی عام ہو، فحاشی عام ہو، آپس کے اندر بغض عام ہو، آپس کے اندر عناد عام ہو، آپس کے اندر صلہ رحمی ختم ہو جائے، آپس کے اندر دشمنیاں پیدا ہو، تو اللہ نے کہا کہ فی الذین آمنوا لهم عذاب فی الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرے گا اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرے گا. یہ دردناک عذاب ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ آج ہمارے ساتھ کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے، کس مسائل سے ہم دوچار ہو رہے ہیں. ممکن ہے کہ وہی دردناک عذاب ہو، کوئی صحت سے دوچار ہے، کوئی علم سے دوچار ہے، کوئی مال سے دوچار ہے، کوئی اولاد سے دوچار ہے، کوئی سکون سے دوچار ہے. اگر ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سکون و اطمینان کی زندگی عطا کرے گا. اگر یہاں اس طرح کے معاملات کے اندر شامل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عذاب کے اندر مبتلا کرے گا اور آخرت کے اندر مبتلا کرے گا. لہذا جب کبھی تنہائی میں دو دوستوں کے ساتھ ہو، تیسرے کی اگر کوئی عیب ہو رہا ہو، غیبت ہو رہی ہو، چغلی ہو رہی ہو، تو اس کا رد کریں، اس کی اچھائیوں کو بیان کریں. میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک فرد گناہ گار ہے، ہم میں سے ہر ایک فرد کے اندر کوئی نہ کوئی خامی عیب موجود ہے. فطرتاً اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں گناہوں سے بری ہوں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے. لہذا جب کسی تیسرے کے بارے میں گفتگو کریں تو اس کی اچھائیوں پہ گفتگو کریں، اس کی برائیوں کو رد کر دیں. دو طرح کی چیزیں میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا. فحش کے کام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سمع بفاحشۃ، کسی نے کسی کے بارے میں کوئی بات سنی، وہ بات کی تحقیق نہیں ہے، فاحش بات، غلط بات ہے، اور فافشاها، اور اس کو اس نے واضح کر دیا، تو فہو فیہا کالذی ابداہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا شخص جس نے کسی کے متعلق کوئی بات سنی اور سننے کے بعد اس نے تحقیق بھی نہیں کی، اس کو اس کے بعد کا علم بھی نہیں دیا، اور فافشاها، اس کو کسی اور کے پاس لے جا کر پہنچا دیا کہ فلاں کام فلاں جگہ ایسا ہوا ہے، اس نے کہا فافشاها، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فہو فیہا کالذی ابداہا، وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ اس نے برائی کو انجام دیا ہے، وہ ویسے ہی جس نے فحش کو انجام دیا ہے. مثال میں دیتا ہوں، کسی شخص نے کسی کو گالی دی. اب گالی دینے والا شخص تو موجود نہیں تھا، گالی سننے والا شخص موجود ہے. اب وہ شخص آ کر کسی شخص کو کہہ رہا ہے کہ فلاں نے فلاں کو گالی دی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آئی. اب جس نے گالی دی وہ تو گناہ گار ہو گیا، لیکن گالی سننے والا موجود نہیں تھا. دوسرا شخص سن رہا ہے اور اس کو واضح کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فافشاها، اس نے برائی کو عام کیا. لہذا گالی دینے والے کو جو گناہ لکھا جائے گا وہ گناہ اس کو لکھا جائے گا جو وہ چیز کو عام کر رہا ہے. اس طرح ایک ماحول، ایک معاشرہ اسلامی پنپتا ہے، ایک گھر بنتا ہے، ایک خاندان بنتا ہے، ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے جب ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام ہو. اور جب مسلمان ہونے کے ناطے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت، ادب، احترام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا ارادہ، جب تم ارادہ کرتے ہو ان تذکر عیوب صاحبک، ارادہ کرتے ہو کہ اپنے دوست کی برائی بیان کریں،
فَاذْكُرْ عُيُوبَ نَفْسِكَ، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے برائی کی طرف، اپنے عیوب کی طرف نظر کو ڈال لو۔ لہذا آپ ماحول معاشرے میں آپ نے جملہ سنا ہوگا، کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی طرف اٹھنے والی انگلیوں کو دیکھ لو۔ مطلب یہی یہاں پر خلاصہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم چاہتے ہو کسی کی برائی کرو تو پہلے دیکھ لو کہیں تم کسی برائی کے اندر ملوث نہ ہو۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگو جو تم باتیں نہیں کرتے، تم خود عمل نہیں کرتے، لوگوں کو اس کی تنبیہ اور تاکید نہ کیا کرو، پہلے عمل۔ اسی لیے اسلامی اصول کے اندر آتا ہے علم حاصل کریں، عمل کے اندر آئیں، عمل کے بعد دعوت کے مرحلے میں جائیں، دعوت کے مرحلے میں صبر کی زندگی گزاریں، یہ ہے طریقہ کار۔ لہذا کسی کو نصیحت کرنا ہے تو پہلے عملی جامہ پہنانا چاہیے، پہلے اس کے عیوب کو دیکھنے سے پہلے اپنے عیوبوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان عیوب کا پتلا ہے، نسیان اور خطا کار کا پتلا ہے، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، عیوب ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ اس کی ایک میں دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اصطلاحی شریعت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ذاتی جو کمزوریاں ہوتی ہیں اس کو عیوب کہتے ہیں، اور اسی طرح شرعی خلاف ورزیاں جہاں ہوتی ہے اس کو ذنوب کہتے ہیں۔ ذنوب ذنبن کی جمع ہے، ذنبن مانے گناہ۔ جب انسان شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی کام کرتا ہے تو وہ گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے، اور کوئی انسان ذاتی کمزوری کی عوض کوئی کام انجام دیتا ہے تو وہ عیب کے اندر شامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کے بہت سارے عیب ہوتے ہیں۔ وہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جھوٹ بولے بغیر نہیں رہ سکتے، کچھ بندے اللہ نے ایسے بنائے ان کے اندر فطرتاً رکھا گیا دھوکہ دیے بغیر نہیں رہتے، ان کے عیوب ہیں، وعدہ کرتے وعدہ نہیں، ان کے اندر کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کے متعلق ہم کو حق نہیں دیا گیا کہ اس کے کمزوریوں کو اٹھائے اور لوگوں کے سامنے بیان کریں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک فرد کمزوریوں سے پیدا کیا گیا، نسیان سے پیدا کیا گیا۔ رہا ذنوب کا معاملہ، اگر وہ گناہ کر رہا ہے، گناہ کے اندر ملوث ہو رہا ہے، شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے، تو اس کی آپ اصلاح کیجئے۔ اگر عیوب کی بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو تنہائی میں لے جا کر اس کے عیوب کی اصلاح کی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اکثر اس دعا کو شامل کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اللہم استر عیوبی واغفر ذنوبی۔ دو باتیں ہیں، اے اللہ میرے عیوب کو تو چھپا دے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عیوب کو مٹانے کی دعا نہیں کی ہے بلکہ عیوب کو چھپانے کی، یعنی فطرتاً کوئی نہ کوئی خامی کمزوری ہر انسان میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ازالہ نہیں کیا جا سکتا، وہ عیب اس سے نکالے نہیں جا سکتے، وہ عیوب اس کے اندر باقی رہتے مرتے دم تک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہم استر عیوبی، اے اللہ تو میرے عیبوں کو چھپا دے۔ جو عیب انسان کے اندر ہوتے ہیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ عیب ظاہر نہ ہو لوگوں کے سامنے، اس کی عزت ہے، مقام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے عیبوں کو اللہ تعالیٰ چھپا دے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا علم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو میرے عیبوں کو چھپا دے، واغفر لی ذنوبی، اور تو میرے ذنوب گناہ کو مٹا دے۔ تو یہ دعا سے، اس حدیث سے بات سامنے آتی ہے کہ ہر انسان کے اندر عیوب ہوتے ہیں، وہ عیوبوں کے پیچھے نہ پڑیں، اس کے ساتھ اس معاملات کو نہ کریں، بلکہ اس کے عیوبوں کو ہٹا کر اس کی اچھائیوں کی طرف ہماری نظر ہونی چاہیے، تبھی جا کر ہمارے دلوں میں اس کے لیے محبت، ہمدردی، صلہ رحمی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک اور میں آپ کے سامنے مثال دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کافی بہترین یہاں پر معاملہ کیا ہے، مثال دی ہے کہ کیسے ہم غیبت کو روکیں۔ دو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تیسرے کی غیبت چل رہی ہے، دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تیسرے کی غیبت چل رہی ہے، دو بزنس مین بیٹھے ہوئے، تیسرے کی غیبت چل رہی ہے، بالکل ماحول معاشرہ۔ خواتین بیٹھے ہوئی ہیں، خواتین کے اندر یہی معاملہ، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کے دوست احباب کے بارے میں غیبت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تشریف لائے، یہ بیٹھے ہوئے تھے سارے صحابہ، اور اس نے ایک شخص کی بخیلی کی، جو بخیلی تھا، بخیل کنجوس تھا، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ ایک شخص نے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز سے اس کو دیکھا، کہا یہاں آؤ۔
بلا کر پوچھا ان سے، 3-4 سوالات کیے۔ یہ سوالات کافی گہرے تھے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اور ہم اپنے ماحول معاشرے کو ویسا بنائیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا اگر تمہارا سر کاٹ دیا جائے تو کیا تم اسے جوڑ سکتے ہو؟ تو شخص نے کہا نہیں جوڑا جا سکتا ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سوال کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ اگر میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں تو کیا تم اس کو جوڑ سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جوڑ سکتا۔ پھر انہوں نے پوچھا اگر تمہارا میں پاؤں کاٹ دوں تو جوڑ سکتے ہو؟ تو کہا کہ میں نہیں جوڑ سکتا۔ تب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تم جب خلقی چیزوں کو، خلقت یعنی پیدائشی چیزوں کو توڑنے کے بعد جوڑ نہیں سکتے، رد و بدل نہیں کر سکتے، تو اللہ نے فطرتاً جس انسان کے اندر جو چیزیں رکھی ہے اس کو تم اور میں کون ہو سکتا ہوں بدلنے والا، لہذا اس کے حد تک اس کو وہ معاملے کو رفع دفع کر دے، وہیں پر اس کی عیب جوئی نہ کرے، اس کے خلاف غیبت نہ کرے، شغلی نہ کرے، کیونکہ فطرتاً اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، ہمارے اندر رکھا ہے، لہذا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث ملتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہو اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے، چاہے وہ لین کے معاملے میں ہو، دین کے معاملے میں ہو، معاملات کے معاملے میں ہو، اپنے بھائیوں کو ترجیح دیں۔ لہذا خلقی طور پر جو عیوب ہے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، وہ جیسے کہ ویسے رہ سکتے ہیں۔ لہذا ایک معاشرہ اچھا بنایا جا سکتا ہے کہ یہ شخص کے اندر یہ اچھائیاں ہیں، یہ اچھائیاں ہیں، یہ اچھائیاں ہیں، ہم اچھائیوں پہ توجہ دیں، تب ہمارا ماحول معاشرہ اچھا بنے گا، ہماری ذہنیں اچھی بنے گی، ہماری سوچیں اچھی بنے گی، ہمارے لیے محبت ہمدردی پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کا مقام آپ نے سنا ہے، کئی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ غیبت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے اور ایک کھچر، جو گدھا اور اونٹ کے درمیان کی چیز ہوتی ہے، جو کھچر مر کر گرا پڑا تھا اور سڑ گیا تھا۔ آپ دیکھیں کیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے۔ صحابہ سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو کھانا پسند کرتا ہے؟ ہم کو بھی اگر پوچھا جائے تو ہم کہیں گے نہیں کھانا پسند کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں واللہ لأن یأکل احدکم ھذا حتی یملأ بطنہ خیر من یأکل لحمی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم اس چیز کو کھانا پسند نہیں کرتے جو کھچر ہے، مر گیا ہے، سڑ گیا ہے، گل گیا ہے، بدبو آ رہی ہے، اس چیز کو کھانا پسند نہیں کرتے، تو یہ کھانا بہتر ہے اس چیز سے جب تم اپنے بھائی کی کسی کے سامنے غیبت کرتے ہو۔ سوچئے آپ، اللہ نے 2 فرشتے ہمارے ساتھ رکھے ہیں، ایک اچھائیاں لکھ رہے ہیں، ایک ہمارے گناہ لکھ رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا 24 آورس کے اندر جو ہم سوتے ہیں اس کے علاوہ جاگتے ہیں، تو جاگنے سے لے کر سوتے کا ہمارا معاملہ کیا ہے؟ فون پر ہماری گفتگو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، معاملات ہمارے جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، ہمیشہ ایک زندگی کے اندر دنیا کمانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑا عقل مند کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا عقل مند اگر آپ سے پوچھا جائے، آپ بتائیں گے کہ دنیا کے اندر ترقی کر لیں، آپ بتائیں گے کہ سب سے اچھا پوسٹ حاصل ہو جائے، آپ بتائیں گے کہ دولت مند ہو جائے، لیکن عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنا فیوچر، اپنا مقصد، اپنا ٹارگٹ کبھی نہیں بھولتا۔ ایک مسلمان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان کا فیوچر کیا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ سبھی جانتے ہیں، 2 چیزیں، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے۔ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے ہر لمحہ ہر وقت یہ سوچے کہ میرا ٹارگٹ جنت ہے، مجھے جنت میں جانا ہے، تو وہ کبھی کسی کی غیبت، کبھی کسی کی برائی، کبھی کسی سے بغض، کبھی کسی دشمنی، سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ پر وہ ایمان رکھتا ہے، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے دل کو صاف و ستھرا رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف دل کے متعلق فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب
سلیم. اس دن نہ مال کام آنے والا ہے، نہ اولاد کام آنے والی ہے، بلکہ کام آنے والی کوئی چیز ہے تو وہ قلب سلیم ہے. قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ ایسا دل جس کے اندر سچائی ہو، ایسا دل جس کے اندر اللہ کی صداقت ہو، ایسا دل جس کے اندر اپنے بھائیوں کے لیے محبت ہو، اپنے بھائیوں کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو. ایسا دل لے کر کوئی آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی قلب سلیم اس کو آخرت میں کام آنے والا ہے. اس کے متعلق اور بہت ساری باتیں آتی ہیں، تو مختصر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک حدیث جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نقل کیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جس کے راوی ہیں، بہترین حدیث ہے. اس کو آپ سمجھ جائیے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک مسلمان کا احترام کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا کیا مقام ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جو تمہارے محفل میں آئے گا وہ جنتی ہے. صحابہ انتظار میں تھے، دیکھتے ہیں کون آتا ہے. آنے والے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن پھر محفل بیٹھی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابھی جو شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہے. صحابہ دیکھتے ہیں کہ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ابھی جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے. وہ دیکھے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر کافی پریشان ہوئے، کہا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی قرار دیا، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، بہانہ بنایا اور کہا کہ میری والد کی طبیعت کچھ ناساز ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے. گھر میں انہوں نے دیکھا کہ نہ وہ تہجد پڑھ رہے ہیں، نہ کچھ ایکسٹرا عبادتیں کر رہے ہیں، نہ ایکسٹرا ان کا کوئی عمل ہے. پھر وہ پریشان ہو گئے کہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ جنتی ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے عبداللہ بن عمر پوچھتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کیا ہے، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا ہے؟ آپ نہ زیادہ تہجد پڑھ رہے ہیں، نہ زیادہ تلاوت کر رہے ہیں، نہ زیادہ عبادت کر رہے ہیں، فرائض کا اہتمام کر رہے ہیں، گھر چلے آ رہے ہیں، سو جا رہے ہیں، کون سا ایسا عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا لا اجد فی نفسی سوءا لأحد من المسلمین ولا اقول له، میرے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی کینہ کپڑ بغض نہیں ہے، میں سارا معاملہ اللہ کے حوالے چھوڑ دیتا ہوں. کیا پتہ چلا کہ اگر ہمارا دل صاف ہو جائے، ہماری نیتیں صاف ہو جائے، ہمارے بھائیوں کو ہم معاف کر دیں اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اچھا دل رکھیں، تو اس حدیث سے بات ملتی ہے کہ اللہ نے چاہا تو ہم جنت کے مستحق بن سکتے ہیں. جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کے اندر ہی بتا دیا گیا کہ تم جنتی ہو. زیادہ کوئی عمل نہیں تھا، زیادہ مال نہیں خرچ کرتے تھے، زیادہ عبادتیں نہیں کیا کرتے تھے، لیکن ایک دل ایسا انہوں نے اپنے اندر رکھا تھا، اپنے بھائیوں کے متعلق ہمدردی تھی، اپنے بھائیوں کے متعلق جذبہ تھا، اپنے بھائیوں کے متعلق محبت تھی. لہذا آج دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر بھائی بھائی کا دشمن ہے، والد بیٹے کا دشمن ہے، بیٹا والد کا دشمن ہے، چچا تایا، یہ سارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، گھر بکھر رہے ہیں. اس کا سبب یہی ہے کہ احترام ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اخروی زندگی کے اندر اس کو کیا عذاب دیا جاتا ہے، یہ بات بھی بیان کی. معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہوں نے ایک جماعت کو دیکھا، ایک جماعت جو اس کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں اور اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں ان کو عذاب کے اندر ملوث کیا گیا ہے؟ ہؤلاء الذین لا یأکلون لحوم الناس، یہ کہتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت چغلی کیا کرتے تھے. آج اللہ نے ایسے عذاب کے اندر مبتلا کیا کہ وہ تانبے کے ناخن سے اپنے سینے کو، اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسے عذاب میں ہمیں محفوظ رکھے، ایسے عذاب میں مبتلا نہ کریں. میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں آتی ہیں. اس طرح ایک امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بھی ملتا ہے. لیکن اور ایک چھوٹی سی بات بتاتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر آپ کہیں گے کہ ہم عزت کریں، ادب کریں، احترام کریں، تو برائی کو کیسے روکیں، برائی کو کیسے روکیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ
اور اس کے بعد فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر کو نقل کیا کہ تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے۔ کس چیز کا ذمہ دار ہے؟ اگر آپ کمپنی کے مالک ہیں، آپ کے ماتحتین کام کرنے والے ہیں، آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ ایک گھر کے ہیڈ ہیں، والد ہیں، سرپرست ہیں، آپ کا ماتحت رہنے والے لوگ آپ کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ ایک ادارہ چلاتے ہیں، ادارے کے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر کچھ خامی برائی ہو رہی ہے، آپ ذمہ دار ہیں۔ جی میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھ رہا تھا کہ کیسے ہم برائی کو روکیں۔ اور یقیناً برائی بڑھ رہی ہے، غیبت بڑھ رہی ہے، چغلی بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم خاموش ہو جائیں تب بھی ہم ذمہ دار ہوں گے۔ روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ادارے کا ہو، جمعیت جماعت کا ہو، مسجد کا ہو، محلے کا ہو، گھر کا ہو، جہاں آپ کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے تو ذمہ داری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استطاعت کے مطابق اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیدی، ہاتھ سے روکنا۔ والد ہیں، اگر والد الحمدللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہے ہیں اور بچہ اس پر نماز فرض ہو چکی ہے، آپ نے 1 دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ سمجھایا، 3 دفعہ سمجھایا، استطاعت ہے، ہاتھ سے آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح ساری مثالیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہیں چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، بڑے بھائی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتے، زبان میں استطاعت اللہ نے رکھی ہے کہ زبان سے بھائی نماز کے لیے چلیں، 1 دفعہ اٹھائیں، 2 دفعہ اٹھائیں، 3 دفعہ اٹھائیں، یہ زبان سے آپ اپنی اصلاح کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف جا کر فیملی ممبرز میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میرے بھائی نہیں پڑھتے، یہ غیبت ہو گئی۔ آپ ان کی اصلاح کریں، روک کے کوشش کرنے کا طریقہ یہ ہے زبان کے ذریعے سے۔ اگر اب اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم زبان سے بول سکیں، ہاتھ سے بول سکیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ دل کے اندر اس چیز کو برا جانو کہ یہ برا ہے، برا کر رہا ہے، برائی کا بدلہ کون دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ ہم اس کے اندر انوالو نہ ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ برائی ہو رہی ہے، برا جان رہے ہیں، برائی کو عام کر رہے ہیں۔ عام کرنے کا ہم کو حکم نہیں ہے، اصلاح کرنے کا حکم ہے۔ لہذا ہمیشہ منکر کو معروف طریقے سے بدلنے کی کوشش کرے، کہیں ایسا نہ ہو منکر کو مٹانے کے لیے منکر کا طریقہ اپنایا جائے۔ بہت سارے لوگ اچھے کام کو انجام دینے کے لیے غلط کام کا سہارا لیتے ہیں۔ غلط کام کے ذریعے کام نہیں ہوتا، بلکہ غلط کام کو اچھے کام سے ہم کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کی دعوت دی، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 13 سال مسلسل دعوت کے بعد بھی وہ باز نہیں آئے۔ 23 سالہ زندگی میں آخری میں نتیجہ ملتا ہے کہ مکہ فتح ہوتا ہے۔ تو مسلسل تسلسل کے ساتھ، برقراری کے ساتھ اگر ہم اپنی دوست کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے بھائی کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنی فیملی ممبر کی اصلاح چاہتے ہیں، تو طریقے کے ذریعے ان کو صبر کے ساتھ، حوصلہ ہمت دیتے ہوئے، ان کے ساتھ اچھے معاملہ کرتے ہوئے، صلہ رحمی کرتے ہوئے ان کو یہ بتائیں کہ بھائی میں نہیں چاہتا کہ صرف میں جنت میں جاؤں، میں چاہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ جنت میں جائے۔ میرا مقصد انٹینشن یہ ہے کہ آپ کو برا بھلا نہ کہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اصلاح ہو۔ اس طرح اگر اصلاح کرتے جائیں گے اور ممکن ہے کہ اصلاح ہو جائے۔ اور ہم کوئی نبی اور رسول نہیں ہیں، اور نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے سکتا ہے۔ ہم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کی اصلاح کرنے کی، اصلاح میں ایسی اصلاح کرے کہ اس کو تکلیف نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، تنہائی میں اس کو لے جائے، اس سے اپنے محبت کا اظہار کرے، اپنے دوستی کا اظہار کرے، اپنے محلے داری کا اظہار کرے، اپنے سیٹ، اپنے مقام کا اظہار کرے، اس کے بعد اس کے ساتھ معاملہ کرتے جائیں تو ایک دن وہ آئے گا کہ وہ آپ کے ساتھ جڑ جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسس ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگوں اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ ایک لڑکا ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہیں، عام مثال میں دینا چاہتا ہوں، ممکن ہے ہمارا اگر نظر پڑتی ہے تو ہمارا دل و دماغ یہ تصور کرے کہ یہ بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں، میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، محرم بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو، ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، کیا میٹر ہے، لیکن ہم نے وہاں پر بدگمانی کی۔
بدگمانی کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان بعد الظن اسم، بدگمانی گناہ ہے، کسی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ہم نے پرچائی لکھی اور اس کے اوپر ایک لیبل لگا دیا، اور لیبل اتنا ہی نہیں، سارے محلے میں اس کو پھیلا دیا، سارے محلے میں نہیں، سارے دوست احباب میں پھیلے فلاں نے فلاں، جب حقیقت دیکھی جائے تو کچھ اور ہے۔ لہذا اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ گمان ہمارا اچھا ہونا چاہیے، اچھا گمان، ہمیشہ اچھا معاملہ ہو۔ ممکن ہے کہ بھائی بہنوں، ایک مثال میں نے دی، اس طرح جو بھی معاملات ہوتا ہو، اگر 3 لوگ کھڑے ہیں، 2 بھائی ہٹ کے بات کر رہے ہوں، تو تیسرے کا گمان یہ ہونا چاہیے کہ ممکن ہے میرے متعلق اچھی بات ہو رہی ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی جب 3 لوگ ہیں تو تینوں کو مل کر بات کرنا چاہیے، اگر ایک کو ہٹانا چاہتے تو اس سے اجازت لینا چاہیے، بھائی 2 منٹ کچھ الگ باتیں ہم کرنا چاہتے ہیں۔ دوست ہیں، جب دونوں 3 بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں الگ لینگویج کے اندر بات کریں گے، اس لینگویج میں جو تیسرے کو نہیں آتی، تو وہاں پر بدگمانی شیطان پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا بدگمانی اس کو بولے کہ کچھ الگ میٹر ہے جو آپ سے ہم شیئر نہیں کر سکتے ہیں، لہذا ہم بات کر رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو وہ بدگمانی میں نہیں جائے گا۔ اگر وہ اجازت نہیں لیتے، گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ بدگمانی میں مت جائیے، کیونکہ بدگمانی گناہ کا ذریعہ ہے اور گناہ کے اندر ہم ملوث ہوتے ہیں، جس سے فتنہ فساد برپا ہوتا ہے، جس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، جس سے سارا ماحول بگڑتا ہے، جس سے انسان کی جسمانی کیفیت حیت بدل جاتی ہے۔ وہ انسان جو اپنا کما رہا ہے، اپنا کھا رہا ہے اور ٹینشن کسی اور کا لے رہا ہے۔ 90% اگر آپ سروے کریں گے تو یہ بات آتی ہے، انسان اپنا کماتا ہے، اپنا کھاتا ہے، اور اس کی زندگی میں 10% ٹینشن ہے، لیکن 90% دوستوں کا ٹینشن ہے، بازو والوں کا ٹینشن ہے، اڑوس کا ٹینشن ہے، پڑوس کا ٹینشن ہے، کئی چیزوں کو لیتا ہے اور اپنی صحت کو خراب کرتا ہے، اپنی زندگی کو خراب کرتا ہے۔ لہذا جس سے اپنا تعلق نہ ہو اس معاملات میں نہ جائے۔ اگر تعلق ہے، آپ پر سرپرست ہیں، تو اچھی سے اچھی طریقے سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے مسلمان کی عزت ادب احترام کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے کی عزت ادب کرنے کے توفیق عنایت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمان بھائیوں کو مسلمان بن کے رہنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا آئینہ بنایا ہے، تو آئینے کے کام انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اللہ جب تک رکھے اس دار فانی میں، ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔